جی یقیناً ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک معاملہ ہے۔ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معاملہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑے سے بڑی لڑائیوں، یہاں تک کہ بہت بڑی بڑی جنگوں کا خاتمہ تو ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی میں جل رہا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے، ماں کتنے لاڑ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا صحرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے کہ نہیں؟ اور ہر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرتی ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں آپس میں نفرتیں ہیں، تھوڑے دن ماحول صحیح چلا، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے اور پھر ہمارے لیے اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں غور تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ہم صبر اور محبت و پیار کی طرف جا کر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ پہلی چیز تو یہ جھگڑا شروع کیسے ہوتا ہے؟ بس یہی کہ دلہن بیچاری ادھر اپنے گھر میں جب آتی ہے، اور جیسے ہی دلہن گھر میں اپنا قدم رکھتی ہے اور اپنے سسرال میں جا کر پہنچتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر، یعنی کہ بہو کی دشمن بن کر اس سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ چالو ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا، اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی رونے دھونے لگے گی، اور اس کے تانے اور میں کے چلے جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ و پکار اور کوسنے سے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں اس کو کہنے لگتی ہے یہ عورت کا مرید ہے، زن پرست ہے، بیوی کا غلام ہے، طرح طرح سے وہ تانے اس کو دیے جانے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایسے گرم گرم دل خراش تانے سنتا ہے کہ بس رنج و غم اس کے سینے میں بوال پھیلانے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ برسوں کا تجربہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے۔ جو ساس ہوں وہ معاف کریں، برا نہ مانیں، غور کریں۔ جی ہاں، ساس بہو کے جھگڑے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ساس کا ہوتا ہے۔ ہوتے سب شریک ہیں لیکن سب سے بڑا ہاتھ ساس ہی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن آگے پہلے یہ بات ساس سے کہی جاتی ہے کہ یہ ساس حالانکہ پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے۔ اگر یہ غور کر لے میں بھی کبھی بہو تھی، مجھے بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، آج یہ بہو بن کر آئی ہے، لیکن ہاں ہوتا کیا ہے، مگر وہ اپنی بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں سے ہی ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو بھی سامان گھر میں لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا تھا، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کرتا تھا۔ لیکن جب بیوی اس کے گھر میں آئی اور اس کی ماں نے دیکھا کہ وہی بیٹا جو پہلے مجھے سامان دیتے تھا اب بیوی کو دیتا ہے، اس میں ماں کا کلیجہ بجائے خوشی سے اس کے دل میں درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا فرمانبردار ہے، لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لے گئی، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے۔ پھر ماں فطری طور پر اس کو بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضے میں چلا گیا، اب اماں اماں پکارنے کے بجائے بیگم بیگم پکارتا ہے، پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے، اب مجھے گھر کی مالکن نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے خیال میں تو اس کی بیوی ہی سب کچھ ہے، اور بہو کو
جذبہ حسد سے اب یہ ساس یعنی کہ بری نظر سے، جلن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اب لڑائی یہاں سے کچھ شروع ہو جاتی ہے اور اس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے، طرح طرح سے اس میں عیب نکالتی ہے اور قسم قسم کے تانے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں تو یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے برداشت کرتی ہے اور چپ رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی، لیکن جب ساس اس کے حلق میں زیادہ انگلی کرنے لگتی ہے تو بہو کی بھی پہلے تو نفرت کی متلی آنے لگتی ہے، یعنی کہ اس کو نفرت کی الٹیاں ہونی شروع ہوتی ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کی الٹی کر ہی لیتی ہے اور جھگڑا چالو ہو جاتا ہے۔ پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ترقی اور سوالوں پہ جواب تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے یعنی کہ آگ کے انگارے، آگ کی لو بہو اور خاندانوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی تینوں لوگ، ساس، بہو اور بیٹا، تینوں اپنے اپنے حقوق اور فرائض ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ اب ساس کے جو حقوق ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے، لیکن افسوس یہ بھول جاتی ہے کہ مختصر سی زندگی ہے، محبت پیار کے ساتھ رہنے کے بجائے نفرتیں پھیلانا شروع کر دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جو رشتہ کاٹتا ہے، میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رشتہ نہ توڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہ پھیلائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں نہ کریں۔ یہ غور کریں میرا بیٹا، اس کا بھی دل دکھ رہا ہے، یہ بھی آئی ہے اپنا گھر چھوڑ کر، یہ آج اس کے ساتھ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی بہن ہے، کوئی بھی اس کے گھر والے جو بھی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج یہ میری بیٹی ہے، اگر اس کو ہم پیار سے بیٹی ہی کی طرح سمجھ کر کے رکھیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائیں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے لیے یہ گھر نیا ہے اور اس کا ماحول نیا ہے، اس کا یہاں ہمارے سوا ہے کون؟ اگر ہم اس کا دل دکھاتے ہیں اور اس کو تسلی دینے کے علاوہ اس کو کچھ کہتے ہیں تو اس کا یہاں آنسو پوچھنے والا دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت اور محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے چاہے کچھ سمجھے یا نہ سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی۔ ہے تو بڑا تھوڑا کٹھن ہے، ساس کہے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے سب کچھ کہے میں اسے بیٹی سمجھوں، برداشت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گھر چلانے کے لیے برداشت بڑی چیز ہے۔ ایک بڑی اچھی بات کہی گئی نا کہ خاموش رہیے یا پھر مسکراتے رہیے، گھر بچانا ہے تو ان دونوں پر عمل بھی کیجیے، صبر بھی کیجیے، برداشت کیجیے۔ تو یاد رکھیے اگر ساس تھوڑا سا یوں سمجھے گی تو پھر سمجھ لو آدھا ساس بہو کا جھگڑا یہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ آدھے سے زیادہ جھگڑا یہیں ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی بہو کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں، ہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھیں اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے بھی تو خاموشی سے سن لیں اور ہرگز خبردار کبھی بھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں۔ اسی طرح اپنے سسر کو بھی اپنا باپ سمجھے اور اسے باپ جان کر اس کی تعظیم اور خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے، اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ظاہر نہ کرے اور اپنے دیورانیوں اور جیٹھانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ کرے اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ایک ذہن بن جائے گا تو یقین کریں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب رہا بیٹے کا تو بیٹے کے بھی فرض ہیں۔ ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت اور اطاعت ہرگز ان کے معاملے میں فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماں ہی کے ہاتھ سے کرتا رہے۔ جی ہاں،
ماہی کے ہاتھ سے بھی لین دین کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کے، ان کی رائے اور ان کے مشورے کے بغیر نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونوں کی اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے۔ یعنی وہ چیزیں جن کی اجازت لینا ساس سے ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا یہ احترام کرے، یہ بیٹا اپنی بیوی کو بھی سمجھائے اور بیٹا اپنے آپ کو بھی نارمل رکھے، تھوڑا سا صبر بھی کرے، بیٹے کو صبر کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون اور اطمینان رہے گا۔ اب بھی گھر کی مالکہ وہ یہ سمجھے گی میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہیں، پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی۔ جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتے ہیں، یقین کریں عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا یعنی جو چیزیں بیان کی ہیں، جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام فرائض کا ضروری چیزیں جو ہم پر فرض ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے ہم پر، قرآن نے ہم کو، یہ ہمارے اسلام نے، یہ یقین کریں دنیا میں جو لوگ سکون چاہتے ہیں، یقیناً وہ مذہب اسلام کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہوں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو، تو یہ تو سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت انشاءاللہ نہیں ہوگی جو ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اب ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ آج جو سن رہے ہیں، ساس سن رہی ہے یا بہو سن رہے ہیں یا بیٹا سن رہا ہے، سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، تھوڑا سا غور کریں، مختصر زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اگر ہم ایسے ہی جھگڑوں میں نفرتوں میں گزارتے رہے اور نفرتیں لے کر کے دنیا سے چلے گئے، کیا فائدہ؟ تھوڑا سا 19-20 کر کے، صبر کر کے، برداشت کر کے گھر کو اچھا چلانے کی کوشش کریں۔ گھر میں زیادہ چیخ پکار، لڑائیاں جھگڑے، یہ ہمارے گھروں کی سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں اچھا امن و سکون کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔